عمران خان کے بارے میں تو چلو پتہ چل گیا کہ حکومت میں آنے سے پہلے ان کے دعوے کیا تھے اور حکومت میں آنے کے بعد ان کی کارکردگی کیا رہی، اور اس بارے میں بھی دو بالکل ہی متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ بہت بری کارکردگی دکھائی۔ لیکن عمران خان حکومت کے تقریباً 4 سال میں جو جماعت سب سے زیادہ ایکسپوز ہوئی وہ نون لیگ ہے۔ یہ ایک عجیب کنفیوز جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ نوک جوک کی ویڈیو میں اسی پر بات کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ عمران خان حکومت کے 4 سال میں نون لیگ کی سیاست کو چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہوں گے ابہام، کنفیوژن، ایمبیگوٹی، لیک آف کلیئرٹی۔ جب اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی اور اب حکومت میں ہے تب بھی نہ نون لیگ کے ارادے پتہ چلتے ہیں، نہ اس کے عزائم کا اندازہ ہوتا ہے۔ عمران خان کی تقریباً 4 سالہ حکومت میں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ نون لیگ آخر چاہتی کیا تھی۔ کبھی یہ پارٹی مزاحمت کے راستے پر چل پڑتی تھی، ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے لگتی تھی، کبھی آرمی چیف پر الزام لگاتی تھی کہ آپ نے ہماری حکومت کے خلاف سازش کی تھی، عدالتوں سے ہمارے خلاف فیصلے آپ نے کرائے تھے، عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے دھاندلی آپ نے کرائی تھی، عمران خان کے لیے نون لیگ کے ووٹ چوری آپ نے کرائے تھے۔ لیکن پھر یہی نون لیگ اسی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں ووٹ دے دیتی تھی۔ بعد میں جن کے نام جلسوں میں واضح طور پر لیے، پہلے ان کا نام لینے کے بجائے انہیں خلائی مخلوق کہتے رہے۔ یہ بیانیہ بنایا کہ ہمارا مقابلہ آصف زرداری یا عمران خان سے نہیں بلکہ خلائی مخلوق سے ہے۔ 2 سال تک خلائی مخلوق والا بیانیہ چلتا رہا، پھر ایک دن کہا کہ خلائی مخلوق تو ہمارے بیانیے میں شامل ہی نہیں ہے۔ نون لیگ اس بارے میں بھی کنفیوز رہی کہ بولنا کب ہے اور خاموش کب ہونا ہے۔ کبھی مریم نواز جلسوں پر جلسے کرنے لگتی تھیں اور کبھی وہ وقت بھی آتا تھا کہ کئی مہینے تک ٹویٹ بھی نہیں کرتی تھیں۔ نون لیگ نے جلسوں میں یہ الزام تو لگائے کہ 2018 کے انتخابات میں انہیں دھاندلی کر کے ہرایا گیا، لیکن اسی الزام کے تحت یہ پارٹی کسی متعلقہ فورم پر گئی، ان الزامات کی تحقیقات کے لیے کبھی کوئی درخواست دی تو بتایا جائے۔ پارٹی کے قائد نواز شریف شروع میں مزاحمت کی علامت بنے رہے، پھر علاج کے لیے لندن فرار ہو گئے اور مزاحمت پاکستان میں ہی رلتی رہ گئی۔ لندن سے نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹ بھجوائی گئی اس میں خاص طور پر لکھا گیا کہ کورونا کی وجہ سے نواز شریف ہوائی اڈے پر ہرگز نہ جائیں کیونکہ وہ عوامی مقام ہے۔ لیکن انہی نواز شریف کی جو تصاویر اور فوٹیجز سامنے آتی تھیں ان میں وہ کبھی کسی جگہ کا دورہ کر رہے ہوتے تھے، کبھی کافی شاپ میں بیٹھ کر کافی پی رہے ہوتے تھے اور کبھی میدان میں بیٹھ کر پولو کا میچ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ نون لیگ کبھی کہتی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے ہیں، کبھی کہتی تھی نہیں دینے، کبھی مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ کرنے لگتی تھی، کبھی قومی حکومت بنانے کے تقاضے کرتی تھی، کبھی کہا جاتا کہ عمران خان حکومت اپنی مدت پوری کرے تاکہ پوری طرح بے نقاب ہو جائے، کبھی کہا جاتا نہیں عمران خان کی حکومت فوری طور پر گھر بھیجی جائے۔ نون لیگ فضل الرحمان سے وعدہ کرتی کہ وہ ان کے آزادی مارچ میں شرکت کرے گی، لیکن لاہور جیسے نون لیگ اپنا گڑھ کہتی ہے، لاہور کے آزادی مارچ کے سٹیج سے نون لیگ غائب ہو جاتی تھی۔ نون لیگ کے لیڈر بیان دیتے کہ ہماری جماعت میں لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ بھئی کون ہیں وہ لوگ؟ کیا پارٹی نے ان کا سراغ لگایا اور ان سے پوچھا کہ آپ وکٹ کی دونوں جانب کیوں کھیل رہے ہیں؟ اور یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی حکومت بنانے سے 3 ماہ پہلے تک نون لیگ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر احتجاج کر رہی تھی۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافے کو ظلم اور غریب عوام کا معاشی قتل کہا جا رہا تھا، عمران خان کی نااہلی قرار دیا جا رہا تھا، نون لیگ کی جانب سے مہنگائی مکاؤ مارچ کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ کیا اس وقت نون لیگ کو اندازہ نہیں تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پوری دنیا میں مہنگی ہیں، پاکستان میں ان کی قیمت بڑھانا نااہلی نہیں مجبوری ہے، اور پاکستان میں بڑھتی مہنگائی عالمی مہنگائی کا نتیجہ ہے؟ اگر اندازہ نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ کیا نون لیگ عالمی معیشت کو مانیٹر نہیں کر رہی تھی؟ اور اگر اندازہ تھا اس کے باوجود یہ تنقید کی جا رہی تھی تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ نون لیگ عوام سے جھوٹ بول رہی تھی، اپنے سیاسی فائدے کے لیے قوم کو گمراہ کر رہی تھی۔ اور اگر نون لیگ سچ بول رہی تھی تو اب خود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیوں بڑھائی ہیں؟ پھر ٹھوس اقدامات کے بجائے شعبدہ بازیوں اور شو بازیوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ اپنی پرانی کارکردگی بتانے کے لیے ٹیلی ویژن اور اخبارات میں اشتہار دیے جا رہے ہیں،
تشہیر آپ کی ہو رہی ہے، پیسہ عوام کی جیبوں سے جھونکا جا رہا ہے۔ جو ایٹمی دھماکے آج سے 24 سال پہلے کیے تھے، ان کے لیے اب 10 روزہ تقریبات منائی گئی ہیں۔ کیا تک بنتی ہے اس کی؟ بھئی ایک کارنامہ جو آپ 24 سال پہلے انجام دے چکے ہیں، اب اس کے لیے 10 روزہ تقریبات منانے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو، اور اشتہارات دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اب نون لیگ نے جس پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے، اسی پیپلز پارٹی کے آصف زرداری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا تھا، اور نون لیگ کی جانب سے کہا تو یہ بھی گیا تھا کہ جن عناصر نے انتخابات میں دھاندلی کرائی انہیں حساب دینا ہوگا۔ کیا حکومت میں آنے کے بعد بھی نون لیگ کو اپنے یہ بیانات یاد رہیں گے؟ کیا وہ حساب لیا جائے گا جلسوں میں جس کا اعلان کیا گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے تمام دعووں کی طرح یہ دعویٰ بھی بس دعویٰ ہی رہے گا اور تاریخ میں دفن ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میری یہ رائے ہے کہ نون لیگ کی سیاست کنفیوژن اور ابہام کے سوا کچھ نہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بعد مجھ پر تحریک انصاف سے وابستگی کا لیبل لگانے سے پہلے، گالم گلوچ کرنے سے پہلے کچھ لمحوں کو غور ضرور کر لینا کہ جو کچھ میں نے کہا کیا وہ حقیقت کے برعکس ہے؟ اگر ہے تو کامنٹس میں بدتمیزی کے بجائے درست حقائق کی نشاندہی کریں۔